الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورہ بقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 238 اور 239 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دو آیات سے متعلق آج کا ہمارا درس قرآن ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فإن خفتم، اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا، فرجالن، تو پیدل چلتے چلتے ہی، او رکبانن، یا سواری کی حالت میں، جیسے بن پڑھے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ویسا جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا، اب اس طریقے پر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ہمارا جو درس قرآن چل رہا ہے وہ طلاق سے متعلق مسائل ہیں، عدت سے متعلق مسائل ہیں۔ یہ رکوع، اس سے جو پیچھے والا رکوع ہے، رکوع نمبر 13 اور رکوع نمبر 12، یہ تمام جو رکوع گزرے ہیں ہمارے، یہ سب نکاح کے، طلاق کے اور عدت کے احکام کے بارے میں گزرے ہیں۔ اس سے پیچھے کے جو رکوع ہیں وہ بھی احکام کے بارے میں، میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ نکاح کس طرح کی عورتوں کے ساتھ کیا جائے، اس بارے میں گزرے ہیں۔ ان دو آیات کے بعد کی جو آیات ہیں وہ آیات بھی عدت سے متعلق اور میاں بیوی کے حقوق سے متعلق، پھر جو بقیہ احکام ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ احکام کے بیچ میں وہ احکام جو میاں بیوی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے گھر بار سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان احکام کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم کیوں دے دیا؟ موضوع تو کچھ اور چل رہا ہے۔ اب اس موضوع کے چلتے چلتے بیچ میں صرف دو آیات نماز کے بارے میں، پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کر لیا، طلاق کے اور عدت کے مسائل اور دیگر جو احکام ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بیچ میں یہ دو آیات کیوں آئیں؟ تو مفسرین نے اس پر کلام کیا اور بہت ساری باتیں، بہت سارے جوابات اور حکمتیں انہوں نے بیان کی، جس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اے لوگو، دنیاوی مسائل میں
کیونکہ طلاق کے مسائل میں آدمی الجھ جاتا ہے، پریشانی کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل بھی پریشانی کے مسائل ہیں، یا پھر دیگر جو زندگی کی ضروریات ہیں، تمہارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں پھنس کر نماز سے غافل نہ ہو جانا۔ تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم نماز کی محافظت کرتے رہنا۔ اس لیے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ اب نمازوں کی حفاظت کا جو ذکر ہے یہ بڑا ایک عجیب انداز میں ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ آپ لوگ ماشاءاللہ درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں، اور دیگر ہمارے نمازی بھی ہیں جو درس نظامی سے تعلق نہیں رکھتے، تو یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو درس نظامی سے تعلق رکھتے ہیں، اہل علم میں صرف اور نحو کو جانتے ہیں کہ احفظ بھی صیغہ امر ہے، احفظوها بھی ہو سکتا تھا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن حافظو با مفاعلہ سے حکم دینے میں کیا حکمت ہے؟ تو با مفاعلہ جب علا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، حافظو علی الصلوات علا سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار اور دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کسی کام کو کیا جائے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ بار بار اور دوام کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی روزانہ بار بار 5 ٹائم ہے، اور پوری زندگی کے لیے یہ محافظت ہے، یہ نہیں کہ صرف جمعہ آ کر نماز کی حفاظت کر لیا کرو، یا چند نمازیں پڑھا کرو اور چند چھوڑ دیا کرو، یہ نہیں۔ تو حافظو علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ صلوات صلاۃ کی جمع ہے، اور حافظو بھی جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب محافظت کرو اور تمام نمازوں کی کرو۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان جو خطاب کی اہلیت رکھتا ہے، جس سے بات کی جا سکتی ہے، یعنی عاقل اور بالغ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس پر نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اور تمام نمازوں کو۔ پھر والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اب یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے کہ جب یہ کہا جائے تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تو بتائیے اس میں درمیانی نماز بھی آ جاتی ہے یا نہیں؟ آ جاتی ہے، لیکن علیحدہ سے اہتمام سے یہ فرمایا کہ بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ درمیانی نماز ہے کون سی، اور پھر اس نماز کی علیحدہ سے محافظت کا حکم کیوں دیا۔ تو اگرچہ علماء کے مختلف اقوال اس میں ملتے ہیں کہ فجر کی نماز درمیانی نماز ہے یا ظہر کی نماز درمیانی نماز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ جلیل القدر اور دیگر احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو درمیانی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ درمیان میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف برابر ہو، دونوں طرف برابر ہو تو پھر درمیان ہوگا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو محراب ہوتا ہے وہ مسجد کے درمیان میں ہوتا ہے، اس طرف بھی اتنی جگہ چھوڑی جاتی ہے، اس طرف بھی اتنی جگہ چھوڑی جاتی ہے، تو درمیان میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرفیں ہوں، اس کے لیے برابر ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز ایسی نماز ہے کہ جس سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی 2 نمازیں، فجر اور ظہر، مغرب اور عشاء، بیچ میں ہے عصر کی نماز۔ تو یہ معلوم ہوا کہ عصر کی نماز وسطیٰ درمیانی نماز ہے،
پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں اس نماز کے بارے میں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ اب اس درمیانی نماز کو اہمیت سے کیوں بیان کیا، علیحدہ سے کیوں بیان کیا؟ دیکھیں، جب ایک عمومی حکم دیا جاتا ہے اور پھر ایک حکم خاص دیا جاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی چیز تقسیم کی جائے اور میں یہ کہوں کہ بھائی سب کو تقسیم کر دو، اور پھر کسی کا نام لوں کہ بالخصوص ان کو بھی وہ چیز دی جائے، تو جب یہ کہا جائے سب کو دے دو تو اس میں وہ بھی آ گئے تھے۔ لیکن علم ہونے کی وجہ سے یا کسی اور فضیلت کی وجہ سے کسی کو خاص کر دیا جائے کہ بالخصوص حضرت کو بھی دیجیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت کو علیحدہ سے ذکر کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ عصر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کی جو نماز ہے یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو فرشتے ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، جو فرشتے ہمارے ساتھ عصر تک تھے وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت اور فرشتے آتے ہیں۔ اب آیا یہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں، یا پھر ہر مسلمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے ہیں، اس کو اچھائی کا حکم دینے کے لیے ہیں، یا پھر وہ فرشتے مراد ہیں جو زمینی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ وہ فرشتے بدلتے ہیں، تو وہ جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ اگلی عصر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر اس وقت پر یا دن اور رات کے فرشتوں کے اکٹھا ہونے کا وقت ہے۔ جو دن کے فرشتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت میں وہ فرشتے آتے ہیں جو رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر وہ اگلے دن تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یوں فرشتوں کے جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کی جو تبدیلی ہے وہ اس وقت میں ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا بابرکت وقت ہے، اللہ کریم نے اس وقت کی نماز کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو عصر کی نماز ہے اس وقت میں آدمی عموماً غفلت میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ کاروبار کے لحاظ سے عروج کا وقت ہے۔ شام کے وقت میں ہمارے ہاں اور بالخصوص کراچی میں تو زیادہ تر کام کاج شام میں ہی شروع ہوتے ہیں، صبح میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو کام شروع عصر کے ٹائم میں، ظہر کے بعد کام شروع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹائم آ کر کام کے عروج کا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ صبح سے کام شروع کرتے تھے، عصر کے بعد سمیٹتے تھے کہ مغرب تک سمیٹنا ہے، اور جب سمیٹنے کا دن ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کاروباری حضرات، ہفتے کا دن آپ لوگوں کے لیے بڑا مصروفیت کا دن ہوتا ہے کہ پیمنٹ کرنی ہے، کام کو سمیٹنا ہے، اور جون کا مہینہ جو لوگ اپنے معاملات کو سمیٹتے ہیں تو ان کے لیے بڑا اہمیت کا ہوتا ہے، بڑا مصروفیت کا ہوتا ہے۔ تو پہلے کے لوگ صبح سے کام میں شروع ہوتے تھے اور عصر کے وقت کام کو سمیٹتے تھے، مغرب سے پہلے کام کو بند کر کے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو وہ اس لحاظ سے وقت بڑا مصروفیت کا تھا، اور آج ہمارے ہاں ظہر کے بعد تو کام شروع ہوتے ہیں، تو عصر کا وقت بڑا اہمیت کا ہو گیا۔ تو جو دنیا میں مشغولیت زیادہ ہوتی ہے وہ عصر کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس وقت میں آنے والی نماز کے بارے میں
تاکید کے ساتھ علیحدہ سے حکم دیا کہ بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو کہ اس وقت میں آدمی زیادہ غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ وقت جنہیں کام کاج نہیں کرنا ہوتا وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلنے میں لگ جائے گا تو کوئی جناب فٹ بال میں لگ جائے گا، کیونکہ دوپہر کا وقت تو سخت گرمی کا ہے۔ اب شام جیسے ہوتی ہے سورج ٹھنڈا ہوتا ہے تو 4 بجے کے بعد لوگ کھیل کود میں لگتے ہیں، تو کھیل کود کی وجہ سے وہ غفلت میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو بالخصوص جو سیر سپاٹے کا وقت ہے، تفریح کا وقت ہے، ساحل سمندر پر نکلنے کا وقت ہے، یا کھیل کود میں مشغول ہونے کا وقت ہے، یا پھر جناب کسی پارک کی زینت بننے کا وقت ہے، تو اللہ نے اس وقت کے لیے تاکید فرمائی کہ اس وقت میں بالخصوص جو نماز آ رہی ہے اس سے غافل نہ ہونا، عصر کی نماز کی بالخصوص حفاظت کرنا۔ تو دونوں باتیں حل ہو گئی کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے، اور پھر بالخصوص اس نماز کی حفاظت کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں آدمی زیادہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ میں نے یہ پڑھا کہ جب آدمی مرتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، تو جب منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں سوالات پوچھنے کے لیے، تو وہ اٹھ کے جب بیٹھتا ہے تو اسے جو اس وقت جو وقت محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ عصر کا وقت ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے، جب وہ سوالات پوچھتے ہیں تو ان سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے عصر نہیں پڑھی، آپ مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں سورج غروب ہونے کو، ایسا نہ ہو کہ میری عصر فوت ہو جائے، لہٰذا مجھے اجازت دو کہ میں پہلے عصر پڑھ لوں، پھر جو سوالات پوچھنے ہیں وہ پوچھ لینا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب تو نے یہ بات کر دی تو اب ہمارے پاس پوچھنے کے لیے بچا کیا ہے، تو نے سارے سوالات کے جوابات دے دیے۔ کیونکہ نماز جو پڑھے گا، پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو نماز کس کی پڑھے گا؟ اپنے رب کی۔ اور تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ دین ہے جس میں اللہ نے عصر کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس ہستی نے جو فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس ہستی کے فرمان کو میں نے دل سے ایسا لگایا ہے کہ قبر میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو کیا پوچھتے ہو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟ تو بزرگان دین صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے قبر کے سوالات سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ سوالات ہوتے نہیں اور وہ جواب پہلے دے دیتا ہے یہ کہہ کر، تو نماز بڑی کامل عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصر کی نماز خندق کے دن، جو خندق کی جنگ ہوئی تھی، اس دن عصر کی نماز آپ کی فوت ہوئی، قضا ہو گئی، کیونکہ جنگ کا ماحول تھا اور ایسا موقع نہیں مل پایا، جیسا کہ قرآن اسی آیت سے اگلی آیت میں فرما رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، تمہارے سامنے دشمن ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اب کیسے پڑھو گے؟ تو فرمایا فَرِجَالًا، پیدل چلتے چلتے ہی پڑھ لو، تمہارا رخ کعبے کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، مشرق کی طرف ہو، جنوب و شمال ہو، تم جس طرف ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائے گا۔ فَرِجَالًا، پیدل چلتے چلتے، اور رُكْبَانًا، یا جانور پر سوار ہو، اور تم سواری میں قبلے کی طرف تو منہ نہیں ہوتا، وہ تو دشمن کی طرف منہ ہوتا ہے، جس طرف تمہارا رخ ہے سوار ہو اسی حالت میں پڑھ لو، جیسا بن پڑے ویسا پڑھو، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر
کہ جس موقع پر آدمی کو جان کی فکر لگی رہتی ہے، یعنی مجاہدین جو میدان جنگ میں موجود ہیں ان پر بھی نماز معاف نہیں ہے، تو اے مسلمان، جو تو اتنی آرائش میں، اتنے سکون میں، اللہ کی نعمتوں میں، گھروں میں، بہترین جگہوں میں، نرم نرم بستروں پر اور ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کے ماحول میں رہ کر رب کی ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور نماز کے حکم کو پس پشت ڈال کر پڑا رہتا ہے، یا فارغ رہتا ہے، یا گھومنے میں وقت کو برباد کر دیتا ہے، تجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جب مجاہدین پر معاف نہیں ہے، جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو فرمایا جیسے بن پڑے، لیکن جب امن میں آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اب اللہ کا ذکر ویسا کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ویسی حفاظت کرو۔ دونوں آیتوں میں بڑا کمال تعلق ہے، ویسا ذکر کرو جیسا اللہ نے سکھایا ہے، اور وہاں فرمایا حفاظت کرو۔ تو حفاظت، نماز کی حفاظت میں کیا آتا ہے؟ نماز کو صحیح وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو شرائط اور فرائض کے ساتھ، ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ نماز کی محافظت ہے، ورنہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ وہ روایت ملتی ہے نا کہ ایک آدمی پوری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے، جب قیامت کے دن جائے گا تو اس کی نماز کو بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا پکڑ اپنی نماز۔ تو نماز پڑھتا تھا، پھر کیوں مار دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جیسا پڑھنا سکھایا تھا ویسی نہیں پڑھی۔ صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، ویسی پڑھنی ہے جیسی سکھائی گئی۔ اب بتائیے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سیکھنی چاہیے کہ کس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بارہا یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا ہر کام سیکھتے ہیں، لیکن ہم دین نہیں سیکھتے، تو اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی جب خندق کے دن نماز عصر فوت ہوئی تو آپ نے غصے کی حالت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کے گھروں کو اور کافروں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری عصر کی نماز فوت کروا دی، عصر کی نماز سے رکاوٹ کا باعث بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو نماز سے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے حضور نے اسے بد دعا دی ہے۔ جو نماز میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے ضرر کی دعا فرمائی ہے۔ اب اگر وہاں تو کفار بنے تھے، توجہ ہے، وہاں کفار رکاوٹ بنے تھے، اگر نماز میں رکاوٹ ہمارا کاروبار بنے، ہماری تجارت بنے، ہمارے اولاد بنے، ہمارا گھر بار بنے، یا کوئی اور سبب بنتا ہے، تو بتائیے کہ پھر اس سبب کے لیے دعا ہوگی یا بد دعا ہوگی؟ پھر وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، تو کانت لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور جہنم کے عذاب سے نجات بھی ہے۔ یہ نور بھی ہے، یہ دلیل ہے جہنم سے چھٹکارے کی، اللہ کے عذاب سے نکلنے کی، اور اللہ کی رحمت میں آنے کی دلیل بھی ہے یہ، اور یہ نجات بھی ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ
اور جس نے اس پر محافظت نہ کی، سرکار نے فرمایا لم تکن، اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، لم تکن لہو نوراً و برہاناً و نجاتاً، اس کے لیے نہ نور ہے نہ دلیل ہے، نہ ہی اس کے لیے نجات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کان یوم القیامتی مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، آپ نے فرمایا ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا حشر یا تو قارون کے ساتھ ہوگا یا فرعون کے ساتھ ہوگا یا حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو بتائیے، وہ دن ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہو، ولیوں کے ساتھ ہو، اللہ کی رحمت میں ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی محافظت کریں، نماز کی حفاظت کریں۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت آئی نماز میں بات چیت منسوخ ہو گئی، اب ہم نماز میں بات نہیں کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، وہ طریقہ اختیار کرو جو ادب والا ہے، ہمارے اعضاء سے، ہمارے جسم سے، ہمارے طریقہ کار سے ادب ظاہر ہو رہا ہو۔ آج کسی بڑے کی بارگاہ میں جاتے ہو تو آستینیں چڑھا کر جاتے ہیں، گریبان کھول کر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ ایک معمولی سا دنیا کا کوئی افسر ہو، ہم اس کی آفس میں بھی جاتے ہیں تو ذرا اپنے گریبان، اپنی آستین، اپنے کپڑے صحیح کر کے پھر جاتے ہیں۔ تو جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں آئیں تو کتنا ادب ملحوظ ہونا چاہیے۔ تو اپنے گریبان، اپنی آستینیں، اپنا لباس، اپنا حلیہ عاجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے، اور ادب کے ساتھ سمٹ کر آدمی کھڑا ہو، نہ زیادہ پھیلا ہوا ہو، نہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں چوڑا ہو کر کھڑا ہو جس طرح بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ درمیانی طریقے سے اس کی ٹانگیں بھی کھلی ہوں، اور ادب کے ساتھ ہاتھوں کو باندھ کر، سر کو جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ ادب کے ساتھ، اور فرمایا قوموا، جمع ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جماعت کے ساتھ قیام کرو۔ معلوم ہوا کہ جماعت کی نماز واجب ہے، تنہا جو پڑھتا ہے اور بلا عذر اکیلا نماز پڑھتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اسے پسند نہیں فرمایا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ وقوموا کے جمع کے امر سے معلوم ہوتا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو نماز کی محافظت نصیب فرمائے، شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو شرائط، فرائض، واجبات نہیں معلوم تو سیکھیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم طلب کرو مہد سے لے کر، جھولے سے لے کر لحد تک، قبر تک۔ کوئی عمر نہیں ہے کہ میری عمر بڑی ہو گئی، میں سفید ریش ہو گیا، میرے تو بال بچے ہو گئے، اب میں کیسے سیکھوں؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ سب میں بڑی عمر کے صحابی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، کوئی ادھیڑ عمر میں ایمان لائے، کوئی جوانی میں ایمان لائے، کوئی بڑھاپے میں ایمان لائے، سب نے سیکھا۔ تو سیکھنے کا حکم ہے، اگر ہمیں معلوم نہیں تو ہمیں چاہیے کہ سیکھیں۔ سیکھنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کی محافظت عطا فرمائے۔ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ باقی تمام معاملات کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے معاملات کے بیچ میں نماز کا حکم ہے کہ یہاں سے تمہارا دل صحیح ہوگا،
کہ نماز تمہیں بے حیائی برائی سے روکے گی، تو اے میاں، اے بیوی، اے زوجین، تم آپس کے تعلقات صحیح رکھنا چاہتے ہو تو بیچ میں نماز کو لے آؤ، تمہارے معاملات صحیح رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اگر کسی کو قرض دیتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ واپس کرے تو دیکھ لو وہ اللہ کا قرض ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا، یعنی فرض نماز، تو وہ تمہارا دیا ہوا قرض کیسے لوٹا دے گا؟ وہ تو اللہ کا قرض نہیں دے رہا، جس کے سب سے زیادہ بڑے حقوق اس پر ہیں۔ تو ایک بڑی پہچان یہ نماز کروا دیتی ہے۔ ایمان اور کفر کی پہچان بھی نماز ہے۔ مومن اور فاسق کی اس کی ایک ایماندار اور خیانت والے کی پہچان بھی نماز سے ہو جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ ہمیں ویسی نماز نصیب فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ۔